المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے بھائیو، اللہ کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مومن بنایا ہے۔ جس دن میں ہم پیدا ہوئے تھے اس دن نہ جانے کتنی مخلوق پیدا ہوئی، چونٹیاں پیدا ہوئی، مچھر پیدا ہوئے، سانس اور بچھو پیدا ہوئے، کتے اور خنزیر پیدا ہوئے، نالی اور نجاست کے کیڑے پیدا ہوئے۔ اللہ اگر چاہتے تو ہمیں کسی مخلوق میں پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے کرم فرمایا، ہمیں اشرف المخلوق کو جنم دیا، ہم اشرف المخلوق ہیں۔ اور جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے تھے اسی دن ہزاروں بچے دنیا میں آئے تھے، اسی دن، اسی لمحے، اسی ٹائم۔ کوئی عیسائی یہاں پیدا ہوا، کوئی یہودی یہاں پیدا ہوا، کوئی مشرک یہاں پیدا ہوا۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایسی ماں کی گود سے پیدا کیا، ایسی ماں کو کوکھ سے پیدا کیا جو بچپن سے کلمہ پڑھتے ہیں۔ جو بچے یہود و نصارہ کے یہاں مشرکین کے یہاں پیدا ہوئے انہوں نے اللہ سے کچھ بگاڑا نہیں تھا، اور میں نے اور آپ نے اللہ پہ کچھ سنوارا نہیں تھا۔ یہ قضاء و قدر کے فیصلے ہیں۔ اس عظیم نعمت پر سجدے میں اگر سر رکھ کر قیامت تک نہ اٹھائے اور شکر نہ کرے تو بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے بن مانگے اتنی بڑی دولت کافی ہوتی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے دوستو، جیسے اس ہاتھی خانے میں کہیں ہاتھی نظر نہیں آیا، مجھے کسی نے کہا ہاتھی خانہ ہے تو میں راستے بھر دیکھتا رہا کہیں ہاتھی کا گھر دکھ جائے، کہیں ہاتھی دکھ جائے، لیکن نہ ہاتھی گھر دکھنا نہ ہاتھی کا گھر دکھنا۔ تو ٹھیک اسی طرح ایمان اور اسلام یہ بھی ایسا ناپید ہو گیا ہے کہ ہمارے عمل میں ہے ہی نہیں، ہمارے عمل میں ہے ہی۔ ہم کہتے تو ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن صرف زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر، دل میں دکان بڑی ہے، کاروبار بڑا ہے، کارخانے بڑے ہیں، دھندا پھولی بڑا ہے، پارٹیاں بڑی ہیں، افسر بڑے ہیں، جی ایم پی ایم ایل اے بڑے ہیں، حکومت بڑی ہے، جماعتیں بڑی ہیں، بڑے تو سب یہ ہیں۔ اور پھر ان تمام بڑوں کے سامنے پھر اللہ اکبر کہا، اللہ تو اصغر ہو گئے، نعوذ باللہ، اللہ تو چھوٹے ہو گئے، ہم نے تو بڑا کسی اور چیز کو سمجھا۔ حالانکہ اللہ پاک نے دنیا میں آتے کے ساتھ ہی جس دن میں اور آپ دنیا میں پیدا ہوئے اسی لمحے ودن منٹ ہمارے بائیں کان میں کسی نے اللہ اکبر کی صدا لگائی تھی اور بائیں کان میں تکبیر کہی تھی، اور دونوں کے الفاظ سے ملا، ایک کان میں اذان، ایک کان میں تکبیر، تاکہ وائس میسج بن کر دل اور دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے۔ کیا مقصد تھا اس پیغام کا؟ کان میں بچپن میں کہنے کا کیا مقصد تھا؟ بچپن کی باتیں آدمی کو بچپن تک یاد ہے۔ میں نے بہت سے ایسے مریض دیکھے، بہت سے ایسے پاگل، ایسے دیوانے دیکھے ہیں جو سب کچھ بھول گئے ہیں، لیکن بچپن کی باتیں ان کو یاد ہے، بچپن کی باتیں یاد ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت آپ کا حافظہ مضبوط ہے، فرمایا تو عمر ہو گئی تب کیا حافظہ، البتہ پرانی باتیں یاد ہیں، نئی باتیں یاد نہیں رہتی، اس طرح کی کوئی بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ پتھر کے اندر پرانی لکیریں وہ مقبول رہتی ہیں، نئی لکیر پیدا کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر نئی باتیں یاد ہے تو بڑا مشکل ہے، پرانی باتیں یاد ہے جیسے پرانی لکیریں پتھر میں محفوظ رہتی ہیں، نئی بات بہت مشکل ہے۔ تو بچپن میں وائس میسج کے ذریعے سے اللہ پاک نے دل اور دماغ میں ایک بات لکھائی گئی، حالانکہ وہ معصوم بچہ جو ابھی پیدا ہوا، جس کی آنکھیں چنیاری گئی ہیں، بند ہیں، مٹھی اس کی بند ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہے کون سے پلانٹ پر آئے، میں زمین پر آیا ہوں یا کسی اور پلانٹ پر آیا ہوں، نہ اس کو یہ پتہ یہاں کی زبان کیا ہے، نہ یہ پتہ یہاں کا سی ایم اور پی ایم کون ہے۔ آواز نہیں آنے گا، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی۔ ایک تو بیٹا خیال رکھو، جب کسی سے بیان کرتا ہوں تو روکے گا سے جو مائک رہتا ہے وہ رکھنا چاہیں گے۔ یہ مائک نماز میں تو ٹھیک ہے،
اس لیے کہ اس میں موومنٹ کرنی پڑتی ہے امام کو اوپر نیچے، تو یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. لیکن بیان میں تو یہ سمجھو کہ جیسے گھوڑے کو حیات نہیں جاتی ہے، نہ ہم اس کو کھا سکتے ہیں، نہ پانی پی سکتے ہیں. اور چشمہ، اب یہ چشمہ جو لگا ہوا اس کے اوپر نہیں جا رہا ہے تو مجھے بالکل اپ ڈاؤن دکھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گڑبڑ کرتا ہے. اب چونکہ سننے والے ایسا ہے، انہوں نے کبھی بیان کیا نہیں اس طرح آئی ہو جاتی اس دور کو نہیں جانتا، اتنے کو ہم کہتے ہیں آواز کروائی، تو یہ بتائیے کہ آواز نکلتی کیسے. بہرحال تو بچپن میں جب بچے کی کان میں یہ بات کہی نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے ہونا تو یہ چاہیے تھا، عقل تو یہ چاہتی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کی خوشی میں بہت تماشے لگے جاتے، جی شور شرابہ ہوگا، ہنگامہ ہوگا، کچھ اشعار پڑے لگے. لیکن اسلام نے یہ کہا کہ نہیں تھی، آپ بچے کے دائیں ہاتھ کا اذان کرو، بائیں ہاتھ کا تکبیر کرو. اس کا ریزن کیا ہے؟ اصل نہیں تھے بچہ ماں کے پیٹ سے آیا ہے باہر دنیا میں، اب اس کو بہت ساری بڑی بڑی چیزیں دکھیں گی، آسمان بڑا، گھر کی چھت بڑی، چلتا ہوا پنکھا بڑا، جی، اور انسان بڑے بڑے، اور اگر کسی کسان کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو ہاتھی، گھوڑا، اونٹ، بیل یہ بڑے، اور کسی پہاڑی علاقے میں پیدا ہوا ہے تو گھر کے داروں میں جو پہاڑ ہے وہ بڑا، اور کسی سمندری علاقے میں پیدا ہوا ہے تو سمندر کی موجیں بڑی. تو اس بچے کو یہاں ہر چیز بڑی بڑی دکھے گی. اللہ نے فرمایا یہ سب چیزیں بڑی نہیں ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا. پھر کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ بے شک اللہ میرا معبود ہے، اللہ کسی کا کوئی معبود نہیں. تو توحید بیان کیا، اللہ کی بڑائی بیان کی، اور اللہ کی الوہیت، اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کیا. کہ جب اللہ کو بڑا مان لیا، اس کو اس کا معبود مان لیا، وہ جس کو کہ اس کو بھی مانے گا. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر. تو توحید بھی مانی اور رسالت بھی مانی. اب توحید اور رسالت کے بعد تیسرا درجہ ہے اعمال کا، تحیہ علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف. نماز تو پڑھیں گے لیکن نماز یہ ہے کیا چیز؟ تحیہ علی الصلاۃ، اس میں کامیابی ہے، اس میں کامیابی. کیسی کامیابی؟ ایسی کامیابی اس کے بعد کبھی ناکامی نہیں. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کامیابی کے بعد ناکامی نہیں؟ کہاں؟ جیسے پکا ہونے کے بعد کبھی کچا نہیں ہوتا، اور کچا بالی ہونے کے بعد کبھی نابالغ نہیں ہوتا. اللہ اس کو کامیاب کرتے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. اور پھر گھوم پھر کے ساری باتیں پکی کرنے کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کسی کا کوئی معبود نہیں. نہ چمکتا ہوا سورج، نہ دمکتے ہوئے ستارے، جی، نہ بلند و بالا پہاڑ، نہ موجے مارتا دریا، کوئی چیز بڑی نہیں ہے. سب سے بڑا اللہ ہے، وہی بڑا معبود، وہی بڑا معبود. جبکہ مشرک جو ہوگا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، وہ ہر دفعہ مساس یہ چیز کو سب سے معبود سمجھتا ہے. زہریلا صاف دیکھ لے تو اس کی عبادت، دیکھتی آگ دیکھ لے تو اس کی عبادت، بہتا ہوا پانی دیکھ لے تو اس کی عبادت، اونچا پہاڑ دیکھ لے تو اس کی عبادت. ہر دفعہ نقصان چیز کی اپنا معبود سمجھتا ہے. مومنوں کی شان یہ ہے کہ چیزوں میں نفع نقصان نہیں ہے، چیزوں میں نفع نقصان نہیں ہے، نقصان اللہ تباہ کرتا ہے. اصل صرف ساتھ اللہ کے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھا، ایک مرتبہ جنگل پہ تھے، ان کے ہاتھ میں بسا لاٹھی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، کہ اللہ تو لاٹھی تھی. جب اللہ نے پوچھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اور انہوں نے کہا لاٹھی ہے، تو بات تو ختم ہو گئی تھی. لیکن انہوں نے بات ختم نہیں کی، بلکہ لاٹھی کے فوائد اور چھوٹی سی ڈالی پہ ڈالے اللہ کے سامنے. اللہ ہی میری لاٹھی ہے، توقع علیہ، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اور اس کو درختوں پہ مار کر پتے جھاڑ کر اپنی بندیوں کو چارے چلاتا ہوں. ولی فیہا مطالب ہوتا، اور اس کے ساتھ سے اور بھی مفادات وابستہ ہی بڑے کام کی چیز ہے. پوچھنے والے اللہ، جواب دینے والے موسیٰ کریم اللہ، اور اللہ کے سامنے لاٹھی کے فوائد بیان کرتے ہیں.
اللہ پاک نے فرمایا القی ہے یا موسیٰ، اے موسیٰ تم اس کو چھوڑ دو، اے موسیٰ ذرا اس کو چھوڑ دو گے. جیسے یہ بات کہی گئی موسیٰ اس کو ذرا چھوڑ دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گنجن نہیں کی کہ آپ نے اس سے پوچھا، میں نے ہم کو جواب دیا تو کیا میرا جواب پسند نہیں ہے، کوئی چھوڑا رہے ہو. تو جیسے کہا فوراً چھوڑ لیا. معلوم ہے کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو کوئی کام پکائے تو آنا ٹائم نہیں کرے فوراً اس کو مانگنے. چلن چلاتی چھوڑ دی، جیسے چھوڑ دی فَإِذَا بِهَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ تو لہراتا ہوا سانپ بن گیا، بڑا سا سانپ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گیا. اور وقت نبی وہ بھی کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل میں کیا نبی ڈر گئے. معلوم ہے وقت نبی بشر ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، لیکن انسانوں کا اعلیٰ قسم کا فرق ہوتا ہے. اس لیے کہ انسان کی ایسی بات ہے کہ وہ ڈر کی چیز سے ڈرتا ہے، خوشی کسی سے خوش ہو. اگر وہ نہ رہتے تو وہ سمجھ آتے ہیں نہیں چاہتے، لیکن ڈر گئے اور وقت نے کہا وہ ڈر گئے. اس کا وصول یہ بشر کا خاصہ ہے. اللہ کی شان حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اللہ پاک نے فرمایا لا تخف، ڈرو مت، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو. اب یہاں عقل میں اور اللہ تعالیٰ کی خبر میں، اللہ تعالیٰ کی وحی میں دونوں میں ایک لڑائی ہوگی. عقل یہ کہیے کہ نہیں بندہ کا صاف ہے، اس جیسے دشمن سے نمٹنے کی یہ جو لڑنے کی وہی دو دشمن بن گئے اور اس کو پکڑ کے وہ کہہ رہے ہیں ایک مجھے پکڑی ہو نا. ایسا لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ آپ کھیل ہو رہا ہے کوئی جنگل میں، آج کوئی اللہ جگہ کو ملا ہی نہیں ہونے والا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر آگے یہ کہہ کہ اسلام ہے اور اسلام نقصان دینے والی چیز ہے، اس لیے تو نہ دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کو پکڑ لو، اب سماجی لوٹا سے ہم اس کو اپنی اصل شکل میں لوٹا دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عقل کی نہیں مانی، اللہ کی مانی، فوراً پکڑ لی. جیسے پکڑ وہ پکڑ کے ساتھ فوراً اصل کے لڑکی بن گیا. یہاں تک تو آپ نے پڑھا ہوا کر پڑھے ہوئے، سنا ہوا کر سنے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت کو نازل فرما کر، اس واقعے کو ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک گائیڈ لائن دیں گے، ایک ہدایت دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے کہ موسیٰ خبردار سنو، جب ہم نے تم سے کہا تمہارے ہاتھ پہ کیا ہے، تم نے کہا لاٹھی، اور لاٹھی کی فوائد ہمارے سامنے بیان کیے تو تم نے لاٹھی کو نفع والی چیز سمجھا. اور جب ہم نے کہا اس کو چھوڑ دو، تم نے چھوڑ دیا، ہماری بات مانی. ہم نے نفع والی چیز کو صاف سے تبدیل کر دیا، اور صاف سے نقصان پہنچتا ہے، صاف سے لوگ کرتے ہیں اور آپ ڈر گئے اور صاف سے ان کا نقصان سمجھا. ایک موسیٰ تھا خبردار، یاد رکھنا لاٹھی کے اندر نفع نہیں ہے. ہم چاہیں تو نفع والی چیز کو نقصان میں تبدیل کر دیں، اور ہم چاہیں تو نقصان والے سانپ کو نفع والی لاٹھی میں تبدیل کر دیں. نفع اور نقصان ہمارے ہاتھ ہے، نفع اور نقصان ہمارے ہاتھ ہے. قرآن پاک پہ یہ پیغام ہے، سورہ قیامت میں بات رہے گا. اس لیے دوست کو اچھی طرح سمجھ لو، جو لوگ ہمیں نقصان میں ڈالنا چاہتے ہیں، جو ہمیں نقصان سے چاہتے ہیں، ان کے نہ کہنے سے نقصان آتا ہے، نہ ان کے نقصان سے ڈالنے سے نقصان آتا ہے. اللہ اگر ہمیں نفع میں ڈالنا چاہتے ہیں، اللہ اگر ہمیں نفع میں رکھنا چاہتے ہیں، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر ہمیں نقصان دینا چاہیے، نقصان نہیں ہونا. اور اگر اللہ عوام کے یہاں فیصلے نقصان کے ہو چکے ہیں، ساری دنیا میں اگر ہمیں نفع پہنچانا چاہے، نفع نہیں پہنچا سکتے. اس لیے نظر ہمیشہ اللہ کی ذات پر، چیزوں میں نفع نقصان کی صلاحیت نہیں ہے، چیزوں میں نفع نقصان کی صلاحیت نہیں ہے. ہم شریعت کو فالو کریں، شریعت کے احکام پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا وہ کریں، اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے کم سے بچے. کرنے والی چیزوں میں کبھی نقصان نہیں ہے، اور بچنے والی چیزوں میں کبھی فائدہ نہیں. بچنے والی چیزوں میں جن سے بچنے کے لیے کہا ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں اپنے سبق کے طور پر، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. سورۃ الاسلام میں حرام حرام ہے، حرام ہے. خاص طور سے مومن اللہ کا مخاطب ہے کہ یہ حرام ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت سے دوسرے مذہب والے ہیں، بلڈنگیں بن رہی ہیں، ٹکڑیاں بن رہی ہیں، گاڑیاں نکل رہی ہیں، اور وہ ہیں ہمارے لوسی، وہ ہے ہمارے ساتھ رہنے والے. ان سے پوچھو یہ سب ترقی کہاں کھا گئی کہ نیٹ سے لوگ ہیں سودی دفتر میں، اور وہ سودی دفتر لے رہے ہیں ڈرا ہوا ہے. اللہ پاک نے ان کے طریقے اس میں رکھے، مومن کے طریقے اس میں نہیں. اس کو ایک مثال سے سمجھ دیکھتے،
خنزیر خنزیر پخانا ہوتا ہے، تگڑا ہوتا ہے. بکری اگر سوچے کہ یہ پخانا کرو تگڑا ہوتا ہے، میں بھی کل سے شروع کرتی ہوں، بکری مر جائے گا. اس لیے کہ آپ نے بکری کی غذا پکانے والی رکھی ہے. بکری کی غذا اللہ نے ہرے سب سے ہرے میں سوکھی گھاس میں رکھی. جی خنزیر کی غذا اللہ نے رکھی ہے. مومن کی غذا بکری کی طرح ہے اور مشرک کی غذا خنزیر کی طرح ہے. اچھی طرح سے سمجھیے دوست. مومن کی طرح پر اللہ پاک نے حلال رکھی ہے، حرام میں نہیں. پھر مشرک کی طرح اللہ پاک نے حرام رکھی. تو ہم کسی کی دیکھا نہیں زندگی نہ گزاریں. ہمیں دیکھنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھیجا. ہم نبی کی شریعت کو دیکھیں، نبی کے طریقے کو دیکھیں، نبی کی سنتوں کو دیکھیں. ہماری کامیابی اس میں، ہماری کامیابی اس میں. لہٰذا دیکھا دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ، تقویٰ کی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، تو صالحین کے ساتھ رہو. رہنے کے لیے اس سے ساتھ تھا، صالحین کے ساتھ تھا. فلا تکن مع الغافلین، اور ایک جگہ فرمایا ہے غافل لوگوں کے قائم بن رہوں گا جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، اللہ کے غفلت میں ان کے ساتھ رہو گے. تم بھی ان کے جیسے بچا، تم بھی ان کے جیسے بچا. آپ نے دیکھا ہوگا انسان کے اوپر ماحول کا اثر پڑتا ہے. اگر کسی جگہ میت ہو گئی، کسی جگہ دفن ہو گیا، آپ اس فیملی میں جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہونے والے گے تو آپ کو رونا آئے گا. جی بچے کا باپ جس کی میت گئی تو اس کا والد اگر آئے گا اس کو دیکھ کے رونا آئے گا، کیونکہ ماحول ہونے کا ہے. اور آپ اس کی 80 میں بیٹھے جو شادی بیاہ کی ہے، فنکشن کی ہے، اور وہاں ہنسی اور مذاق ہو رہی ہے، تو آپ ان کے ساتھ ہنسیں گے نہیں. تو ماحول انسان کے اوپر اثر پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، صالحین کے ساتھ رہو. جب تم صالحین کے ساتھ رہو گے، اس ماحول میں رہو گے، تو تمہیں بھی صلاح و تقویٰ نصیب ہوگا، تمہیں بھی صلاح و تقویٰ نصیب ہوگا. اور جس کو صلاح و تقویٰ نصیب ہوتا ہے وہ اللہ کا مقرر بن جاتا ہے، وہ اللہ کا مقرر بن جاتا ہے. اس لیے میرے بھائی ہم دین کو دیکھیں، دین کو سمجھیں، دین کو پڑھیں، اس کو عمل کریں گے. کچھ گزر گئی کچھ باتیں ہیں، نہیں پڑھنا جو گزر گئی وہ زیادہ تھی کہ جو بچی ہے وہ زیادہ اچھی. لگتا تو یہی ہے جو گزر گئی وہ زیادہ گزر گئی اور جو بچی ہے وہ تھوڑی سی رہ گئی. ایک صاحب کے شہر حیدرآباد میں ایک صاحب کا مکان بنایا، کچھ ہونے کے لیے ابتدائی اتفاق سے گیا ہوا تھا کہ ہم نے کچھ بلا کے ہم نے کچھ نصیحت کر دیا. تو دوستوں حقیقت یہ ہے کہ آدمی گھر بناتا ہے، کروڑوں خرچ کرتا ہے، کروڑوں خرچ کرتا ہے. اس پانی دنیا کے اندر فانی گھر بنانے کے لیے کتنی ساری عملیاں خرچ کرنی پڑتی ہیں. کئی بڑھیا زندگی بھر کی قیمتی کمائی کا اکثر حصہ مکان بنانے میں لگا، مکان بنانے میں لگا. تو فانی دنیا میں فانی گھر بنانے کے لیے ساری ہستی اٹھا دیا، اور باقی دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ سوچا، اس کے لیے کچھ تیاری، اس کے لیے بھی کچھ دعا کی، اس کے لیے بھی کچھ نفل پڑھے، اس کے لیے بھی کچھ سرما خیرات کیے، اس کے لیے بھی کچھ اپنا کچھ خرچ کرنے کا ارادہ کیا. کچھ بھی تو نہیں، اس کی تو زیرو تیاری ہے. اور جو دنیا زیرو ہے اس کے لیے ہیرو والے بن گئے، اس کے لیے نگرانی کا تیاری کریں. میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ زندگی کی طرف توجہ کروائی، اور اللہ پاک اس کو توجہ کر کے ہمیں زندگی دوئی زندگی توفیق عطا فرمائی. یہ بہت سروس ہے، یہ بہت سب نہیں. دوستوں آخر ایک بات کہہ کر اپنے آپ کو ختم کرتا ہوں. ایک لومڑی ہوئی، یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ وہاں پہ لکھا ہے، ایک لومڑی تھی، اس کے بچہ پیدا ہوا، تھوڑا سا بڑا ہوا اور شدید رہا. اس کو کسی لمبے سفر پہ جا رہا تھا، سوچا یہ بچہ مجاہدہ ہے، یہ بھی پیدا ہوا ہے، یہ لمبا سفر کر نہیں سکتا اور اکیلا میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، تو کروں تو کیا ہوگا. تو بہت سوچتی رہی شیر کے پاس میں، اور کہا بادشاہ بلانا، آپ جنگل میں بادشاہ ہے، راجا ہیں، مجھے لمبے سفر پہ جانا ہے، میرا یہ نوزائیدہ بچہ ہے، اس کو اکیلا چھوڑ نہیں سکتی، ساتھ چل نہیں سکتا، تو کیا اس کی حفاظت کر سکتے ہیں. میرے آنے لگ بڑی بھی لوگوں فکر پہ کرو، آپ کا بچہ ہمارا بچہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. میرے کچھ دور خیال لگا، چنانچہ وہ چڑھ کے بیٹھ گیا. لوگوں کو شریف میرے بلے کو عزت دی، بادشاہ سلام ہم نے اندھیرے میں بٹھایا، وہ چلے گئے. لمبی مدت کے بعد وہ آئی تو تصور میں یہ تھا یا تو میرا بچہ شیر کی کچھ تو کھیلنا ہوگا جیسا بھی بیٹھا ہوگا. لیکن جب دونوں لے کر نہ پائے فوراً گھبرا کے پوچھا بادشاہ سلام میرا بچہ کہاں تھا. تو شیر نے کہا بڑی بھی لمڑی تھی، بڑے افسوس کے ساتھ ایک گھر میں پڑھوائی ہوئے، تم تو چھوڑ کے چلی گئی،
تھوڑی دیر کے بعد ایک شاہین پرندہ جس کو اردو میں باز بھائی کہتے ہیں وہ آیا اوپر سے اور اس نے اس کا چپٹا مارا اس کو پکڑ کے اٹھا کے لے گیا. لگتا یہ ہے کہ اسی پہاڑ ہتھوڑی پر بیٹھ کر اس نے چیل فاٹیاں ختم کر دیا. لوگوں نے کہا ہے بات اس کی حفاظت کی ذمہ داری یہ تھی. کبھی تو بات صحیح ہے لیکن یہ معاملہ نیچے کی اوپر کا میں اوپر اڑ نہیں سکتا. اگر نیچے کا کوئی ہوتا تو میں دیکھ لے گا اس وقت لیکن یہ معاملہ اوپر کا بھی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ مثال دینے کے بعد فرما رہے ہیں اس وقت جو اس وقت پر حالات ہیں پوری دنیا میں یہ معاملہ نیچے کا نہیں اوپر کا ہے. یہ معاملہ نیچے کے نہیں اوپر کا ہے. یہ نیچے والے کیا مزہ رہے ہیں کسی کو تکلیف دے دو کیا مزہ لے اللہ تک نظر اٹھا کے دیکھے. یہ تو اللہ نے ان کو مسلط کیا تھا. کوئی اتنی ہونے کی بات ہے کتا بھی سمجھتا ہے افسوس سے ہم نے سمجھ ایک کتے کو آگے کوئی پتھر پھینکے یا کوئی لکڑی اٹھا کے پھینکے مارے تو وہ کتا کبھی کوئی پتھر کو لکڑی کو نہیں ڈانٹا اس کو نہیں بھونکا وہ مارنے والے کو بھونکا ہے. وہ جانتا ہے اس وقت کو لکڑی یہ پتھر یہ تو مشہور تھا یہ تو کسی کے تابع تھا اصل تو وہ ہے جس نے خالی مہکا ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں ان کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے. یہ تو اصل میں اس نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے تاکہ ہم درست ہو جائیں. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کو رجوع کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کے رجوع سے زیادہ عمل ہم توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ.